الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سامعین کرام، اسلام میں اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. مومن اخلاق والا ہوتا ہے. اخلاق ایسے ہی ہے جیسے پھول ہوتا ہے کہ پھول سے سبھی محبت کرتے ہیں، اس سے قریب ہوتے ہیں. جیسے سایہ دار درخت ہوتا ہے کہ اس کے سائے میں جا کر لوگ فرحت، خوشی، مسرت محسوس کرتے ہیں، راحت، آرام اور انہیں لذت ملتی ہے. ایسے ہی اخلاق والے بندے کے پاس جا کر انسان کو راحت، سکون اور فرحت کا احساس ہوتا ہے. اس لیے اچھے اخلاق اپنانے کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے قرآن حدیث کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ پاکیزہ اور اچھے اخلاق لوگوں کو سکھاؤں. اتنی اہم بات ہے. اس لیے جو نبوی اخلاق ہیں، قرآن کے جو اخلاق ہیں، چاہے زمانہ کتنا بھی چینج ہو جائے، فیشن کے نام پہ بد اخلاقیاں لوگ اپنا لیں، لیکن نبوی اخلاق اور قرآن کے اخلاق ہمیں آئینہ دکھاتے رہیں. تو عبادات کے ساتھ معاملات اور اپنے اخلاق کو درست رکھنا یہ بہت اہم چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن شخص اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے شب بیدار، یعنی جو تہجد پڑھا کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور صائم النہار جو دن میں روزہ رکھتے ہیں، ان کے درجے اور مقام کو پا لیتا ہے. ایک شخص ہے جو بہت تہجد گزار نہیں ہے، روزہ دن میں نہیں رکھتا ہے، لیکن وہ کسی کو ستاتا نہیں ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کی چغلی نہیں کرتا ہے، کسی پہ بہتان نہیں لگاتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، کسی کا مال نہیں ہڑپ کرتا ہے، کسی کا مال غصب نہیں کرتا ہے، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کرتا ہے، اور اچھے اخلاق اپنے اندر رکھتا ہے، خوش گفتار ہے، خوش کردار ہے، پاکیزہ اخلاق والا ہے، سچ بولتا ہے، امانت دار ہے اور امانت کا خیال رکھتا ہے، تو ایسا اخلاق والا مومن، حضور نے فرمایا کہ وہ شب بیدار اور صائم النہار لوگوں کے مقام درجے کو پا لیتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، کہ میں ایسے شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائے، اچھا بنائے، اس کے لیے میں جنت کے اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجے میں، بہترین جو VIP جنت ہو سکتی ہے، اس میں اس کے لیے ایک گھر کا ضامن ہوں. ایک گھر کا ضامن ہوں. کس کے لیے؟ جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے. دوسری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، ہم نے کیا اچھا برا کیا ہے، اعمال تولے جائیں گے، میزان قائم کی جائے گی. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا میزان قائم کرو. لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی خوش عیش والی زندگی ہوگی، بہترین زندگی ہوگی.
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے اچھے اعمال والا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، ہلکا ہو جائے گا، تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان کو سب سے زیادہ بھاری کرنے والی کوئی شے ہے تو وہ حسن خلق ہے، اچھے اخلاق، پاکیزہ اخلاق۔ یہ وہ اعمال ہیں، عادات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اچھے اخلاق بہت سارے ہیں۔ زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے کسی خاص چیز پر زور دیا جاتا ہے۔ ان اچھے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ انسان قول و فعل کا سچا ہو، قول و فعل کا سچا ہو، یعنی جو کہتا ہے وہ سچ کہے، جو کرتا ہے وہ بھی سچ کرے، دونوں میں دو کرداری نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان سے ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، نیت ارادہ کچھ اور ہے اور ہم عمل کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو قول و فعل، کردار اور گفتار کا سچا ہونا یہ ان اخلاق میں سے ہے جو انسان کے میزان کو بھاری کرتے ہیں، اور ایسے انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اعلیٰ مقام پر ایک گھر کی ضمانت لی ہے، ایک گھر کی ضمانت لی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو صادقین ہیں ان کا سچ کا فائدہ کیا ہوگا۔ آج کل لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ سچ بولیں گے تو نقصان ہوگا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، یاد رکھیے گا، بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ سچ بولیں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ خاص طور سے معاملات کرنے والے تجار اور تاجروں کے ذہن میں یہ بات شیطان نے بسا دی ہے کہ سچ بولیں گے تو تجارت میں گھاٹا ہوگا۔ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے، لہذا تجارت کرنے والا تاجر ڈنڈیاں مارتا ہے، اپنے چیزوں کے اوصاف کو غلط بیان کرتا ہے، جس معیار کی جو چیز نہیں ہے اس معیار کو بتاتا ہے وہ، اور اس جھوٹ کی لت نے عادت پکڑی، عادت بنایا لوگوں نے، اور اب عادت سے بڑھ کر یہ کاروبار بن گیا ہے جس کو ہم ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں۔ ایڈورٹائزنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو آج کل ایک کاروبار بنا لیا گیا ہے، ایک فیشن بنا لیا گیا ہے۔ جو چیز نہیں ہے اس کے جھوٹا پرچار کیا جاتا ہے، جس کے اندر جو صفات نہیں ہے اس کو بتایا دکھایا جاتا ہے کہ اس کے کھانے سے، اس کے پینے سے یہ چیز ہو جاتی ہے، حالانکہ جو کہہ رہا ہے، جو ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے، وہ خود اس نے کبھی استعمال نہیں کی۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں اتنے سال سے اس کو استعمال کر رہا ہوں، یہ کپڑا پہن رہا ہوں، یہ چیز کھا رہا ہوں، یہ چیز لگا رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہو گیا، حالانکہ اس نے کبھی خواب و خیال میں اس کو چھوا بھی نہیں۔ پیسے لے کر جھوٹ، اور دیکھنے والے ہاں فوراً اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اور جو کرا رہا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، جو کرا رہا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ بظاہر لگتا ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ بازار میں تشریف لے گئے، بارش ہوئی تھی، اناج کچھ بھیگا ہوا تھا، کچھ سوکھا ہوا تھا۔ عموماً اوپر کا حصہ سوکھا رہتا ہے، اندر کا بھیگا رہتا ہے۔ تو ایک اس میں ہاتھ ڈالا، دیکھا اوپر بڑا اچھا ہے، سوکھا ہے، اندر گیلا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ جو اندر تھوڑا 2 نمبر کی چیز ہے یا ہلکے درجے کی چیز ہے یا گیلا ہے، اس کو اوپر رکھنا تھا۔ حضور نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے کر کاروبار چلاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر مال میں کھوٹ ہے تو اس کو ظاہر کیا جائے، اس کو بتایا جائے، بھلے آپ اس کی قیمت جو بھی لیں کوئی حرج نہیں، لیکن کھوٹ بتائی جائے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یا یہ 2 نمبر کی چیز ہے، یہ اول نمبر کی چیز نہیں ہے۔
اور لیکن یہ قیمت میں لوں گا، آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن دھوکہ دینا کہ نہیں یہ تو اس سے بہتر مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، میرے پاس سب سے پہلے آیا ہے، میں اس کا بیچنے والا ہوں، جھوٹ بول کر اپنا کاروبار چلانا، یہ نہایت ہی غلیظ چیز ہے، نہایت غلیظ چیز ہے۔ اور ایسے لوگوں کا حشر بدکاروں، فساق و فجار کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الامین الصدوق، کہ وہ تاجر جو امین ہے اور سچ بولتا ہے اپنی تجارت میں، مع النبیین والصدیقین، اللہ کا انعام ہوگا ایسے تاجروں کے لیے، سچ بولنے والے تاجروں کے لیے، امانت دار تاجروں کے لیے، خیانت نہ کرنے والے، جھوٹ بول کر سودا نہ چلانے والے، جھوٹی قسمیں کھا کر سودا نہ چمکانے والوں کے لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبیوں اور صدیقین کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ یہ معمولی انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے جو آخرت کے اعتبار سے ہے اور دنیا کے اعتبار سے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک خریدنے اور بیچنے والے اپنے سودے میں امانت کا خیال رکھتے ہوئے سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بیع و شراء میں، اس خرید و فروخت میں اللہ برکت ڈالتے ہیں۔ اور جب دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی، تو محقت برکت بیعہما، ان کے بیع کی، خرید و فروخت اور تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں کہ لوگوں کے پاس اسباب کے ریل پیل ہیں، کثرت ہے لوگوں کے پاس، لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت کثرت کا نام نہیں ہے، برکت یہ ہے کہ تھوڑی چیز بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، اور جس کثرت میں برکت نہیں ہوتی وہ لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کی خواہش نہیں بھرتی، وہ مقدمات میں، بیماریوں میں، رشوت دینے میں اور دنیا کے دوسرے اسباب کو کرنے میں ختم ہو جاتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان لے کر آتا ہے، پھر بھی اس کو دل کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ لہذا قول و فعل کی سچائی یہ اسلام کو مطلوب ہے، قول و فعل کی سچائی اسلام کو مطلوب ہے کہ انسان ہمیشہ سچ بولے، اپنے قول میں بھی اور اپنے فعل میں بھی سچا ہو۔ یہ پہلی بنیاد ہے ایمان کی، پہلی بنیاد ہے ایمان کی۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اب جو سچے مومن ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ رسول سے بیعت کر لی، اپنا ہاتھ اللہ رسول کے ہاتھ میں دے دیا، اب ہماری خواہش کوئی خواہش نہیں ہے، اللہ رسول کی خواہش ہی ہماری خواہش ہے، ہمارا چاہنا ہماری مرضی کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہماری مرضی ہونی چاہیے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارا چاہنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا چاہنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمے میں ہم سچے اسی وقت ہوں گے جب کہ ہم اپنی خواہش کو، اپنی مرضیات کو، اپنی جذبات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے چاہنے کو، معاشرے کے رسم رواج کو، اور جو گھریلو چیزیں ہیں، معاشرے سماج کی چیزیں ہیں جو شریعت سے ٹکراتی ہیں، اس کو ہم مغلوب کر کے پیچھے رکھیں گے اور شریعت کو، اللہ رسول کے احکام کو اوپر رکھیں گے، تو ہمارے اس کلمے کی سچائی ہے اور دیانت ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ زبان سے ہم نے کلمہ پڑھا لیکن عمل ہمارا، کردار ہمارا اس کے خلاف ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے خیانت ہے اس کلمے کے خلاف، ایک طرح سے بددیانتی ہے اس کلمے کے خلاف۔ لہذا قول و فعل میں، کردار و گفتار میں سچا ہونا چاہیے۔ تو ہر ایمان والا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم وہ کریں گے جو اللہ چاہیں گے، ہم وہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس سے ہم رک جائیں گے جو اللہ رسول کے مرضی کے خلاف ہوگا۔ دنیا میں آپ اپنے سے بڑے لوگوں کی نافرمانی کرنے میں ڈرتے ہو نہیں؟ آپ جہاں کام کرتے ہو باس کے مرضی کے خلاف کام کرتے ہو کیا؟ بچے اسکول کالج جاتے ہیں، اپنے اسکول اور ٹیچر کے مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں کیا؟
گھر میں رہنے والے ملازم یا بچے والدین کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں کیا؟ ہے نا؟ اگر کوئی کرے تو کل دل میں ڈر ہوتا ہے میری ملازمت ختم ہو جائے گی، اسکول سے میرا نام کاٹ دیا جائے گا، میں رادے درگاہ بن جاؤں گا، گھر میں میری قدر نہیں ہوگی، والدین مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس کو نافرمانی کہا جاتا ہے۔ یہی عمل اگر ہم اللہ رسول کے خلاف کرتے ہیں، اللہ نے کہا یہ کام کرو لیکن ہم اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ نے کسی کام سے منع کیا ہے، رسول نے کسی کام سے منع کیا ہے لیکن ہم اس کو کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نافرمانی بھی ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ اس کو گناہ کہا جاتا ہے، یہی گناہ ہے۔ نافرمانی کا نام کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو جو مومن ہے، سچا مومن، وہ کبھی بھی اس کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو قول و فعل میں انسان کو کیا ہے؟ سچا ہونا چاہیے۔ جب انسان سچ بولتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچائی انسان کو نیکی کے راستے پر لگاتی ہے، اور جب انسان نیکی کرتا رہتا ہے تو نیکی اس کی عادت بن جاتی ہے، سچ بولنا اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر وہ جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور اس کا نام جو ہے صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ صدیقین ایک مقام ہے۔ جیسے آج کل لوگ اپنے آپ کو بزنس مین کہلانا پسند کرتے ہیں، سائنٹسٹ کہلانا پسند کرتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر کہلانا پسند کرتے ہیں، دنیا کی ڈگریاں لے کر خوش ہوتے ہیں نا کہ میرے پاس فلاں ڈگری ہے، میں اس مقام پر ہوں، میں VIP بن گیا ہوں، میں نے یہ ڈگری لے لی ہے، کپڑا پہن لیا ہے، ٹوپی لگا لی ہے، اب میں عام لوگوں سے ہٹ کر اچھا بن گیا ہوں۔ خوش ہوتے ہیں نہیں؟ معاشرے میں اس کو اونچی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے نا؟ لیکن صدیقین ایک مقام ہوگا جنت میں، آخرت میں، جو سچ بولنے والوں کو عطا کیا جائے گا، سچ بولنے والے کو عطا کیا جائے گا، بہت اونچا مقام ہوگا۔ اور یہ مقام ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں اپنی تجارت کو سچ بول کر چلاتے ہیں، بھلے دنیا میں بظاہر ان کو گھاٹا نظر آتا ہے لیکن وہ گھاٹا نہیں ہے، آزمائش ہے۔ وہ آزمائش ہے کہ میرا بندہ صدیقین کے پالے میں رہنا چاہتا ہے یا فساق و فجار کے پالے میں جانا چاہتا ہے۔ ایک لمحے میں انسان کا فیصلہ ہوتا ہے، جھوٹ بولا فساق و فجار کے پالے میں چلا گیا، سچ بولا صدیقین کے پالے میں آ گیا۔ اب عقل کیا گوارا کرتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ہمیں صدیقین کے ساتھ ہونا چاہیے، فساق و فجار کے ساتھ جانا چاہیے؟ ہر آدمی کی عقل یہ کہتی ہے۔ یہ آزمائش کا لمحہ ہوتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے تجارت چمک جائے گی، بظاہر لگتا ہے کہ دنیا کے بالے خانے بن جائیں گے، بظاہر لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیں آرام آشائشیں مل جائیں گی، لیکن سب سے بڑا نقصان دنیا کا یہ ہے کہ وہ برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، اور آخرت میں فساق و فجار کے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ اور سچ بولا تو تھوڑی چیز ہوگی لیکن اس پر اللہ کی برکت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ تھوڑی چیز ہے لیکن ہمیں کبھی ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی نہیں آئے گی، اور آخرت میں ہم صدیقین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائیں گے۔ قرآن میں دیکھو اللہ نے کیا کہا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج تو وہ دن ہے کہ سچوں کا ان کے سچ کا فائدہ حاصل ہوگا۔ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے بالا خانے ہیں، اور ایسے بالا خانے کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ انسان دنیا میں اسی لیے کہ تو بدمست بنا ہوا ہے کہ اس کا بنگلہ ہو جائے، کار ہو جائے، بہترین لگژری مکان مل جائے، اور جس کے نیچے سوئمنگ پول ہو، نہریں ہوں، آشائشیں ہوں، یہی تو دنیا میں انسان سوچتا ہے۔ اسی کے لیے پاگل بنا ہوا ہے، اسی کے لیے شریعت کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے، اسی کے لیے ناجائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن ملتا ہزاروں لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن ملتا کسی ایک کو ہے، دو چار چند لوگوں کو ملتا ہے، اور وہ بھی کتنے دن کے لیے؟ چند سالوں کے لیے، اس کے بعد وارثین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں کا ملنا کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے کہ ملے گا بھی نہیں ملے گا، ملے گا تو آپ کتنا دن فائدہ اٹھاؤ گے۔ لیکن اگر ہم نے یہاں پر نفس پر ضبط کر لیا، شیطان کے بہکاوے پر ضبط کر لیا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ رہے، مومن بن کر رہے، صادق بن کر رہے، امین بن کر رہے، امانت دار بن کر رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج سچ بولنے والوں کا سچ ان کو فائدہ پہنچائے گا کہ کس شکل میں؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بالے خانے ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ بھی ہے کہ خالدین فیہا ابدا، یہ نعمتیں کبھی چھینیں گی نہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ یہ سب سے بڑا انعام ہوگا۔ دنیا میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو گارنٹی تو نہیں ہوتی نا ہمیشہ رہے گی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ موت کے کوئی بھروسہ ہے؟ پوری زندگی محنت کی، 2-4 دن رہے کہ ہماری موت آ گئی۔ آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی لازوال ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، کہ ان نعمتوں میں اور ان آشائشوں میں، ان بالا خانوں میں لوگ ہمیشہ رہیں گے، کبھی جو ہے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مسک الختام، کیا کہ اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی، وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، دس از بگ سکسیسفل، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ آج دنیا میں لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں کامیاب ہو جاؤں، سکسیس ہو جاؤں، بزنس سکسیس ہو جائے، کاروبار سکسیس ہو جائے، ڈگریاں سکسیس ہو جائے، لیکن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ کے انعام کے مستحق قرار دیے جائیں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی، جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور وہ حاصل کس کو ہوتی ہے؟ سچوں کو حاصل ہوتی ہے، دیانتداروں کو حاصل ہوتی ہے، جو اپنے امانتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، جو ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے، یہ ہمارا قول اور یہ ہمارا اقرار ہے، اس کے خلاف جو ہے ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سچوں کو اللہ تعالیٰ جو انعام دیتے ہیں، سچوں کو اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا، اس میں بدبو ہوتی ہے، سراؤنڈ ہوتی ہے، جس طرح آپ کسی گندی چیز کے پاس ٹھہر نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بری بدبو آتی ہے کہ فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں وہاں سے۔ اور جو لوگ جھوٹی قسم کھا کر اپنے کاروبار کا دھندا کرتے ہیں، یہ اللہ کے نام کا نہایت ہی دنی اور نہایت ہی خسیس حرکت ہے، اور نہایت ہی خسیس استعمال ہے کہ اللہ کا نام لے کر ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس میں مبتلا، اللہ قسم نہیں ایسے نہیں ایسا ہے، اللہ قسم ایسا نہیں ایسا ہے۔ ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، اوپر سے اللہ کے باعظمت مقدس نام کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ ضبط کرو اپنے نفس پر۔ ہمارے سچ بولنے سے بھلے دنیا کا کچھ نقصان نظر آتا ہو، لیکن وہ نقصان نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے۔ سامنے والا بھی سوچتا ہے کہ بھلے یہ جو ہے اس کا نقصان ہو رہا تھا بظاہر، لیکن یہ سچ بولا ہے، ٹرسٹ کرے گا آپ پر، آئندہ بھروسہ کرے گا، سارے لوگ بھروسہ کریں گے، اور پھر اللہ کے یہاں جو انسان نوازا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق میں سے ایک صبر بھی ہے۔ کیا ہے؟ صبر۔ انسان بڑا جلد باز ہے، انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آج ہی سب کچھ ہو جائے، لیکن دنیا کی ہر چیز اسے صبر کی تعلیم دیتی ہے، دنیا کی ہر چیز اسے صبر کی تعلیم دیتی ہے۔ انسان کی خود پیدائش بھی صبر کی تعلیم دیتی ہے۔ انسان نطفہ تھا، پھر ماں کے پیٹ میں رہا 9 مہینے، پھر چھوٹا بچہ ہوا، بے دانت کا پیدا ہوا، پھر دانت آئے، پھر وہ جھڑے، پھر بڑا ہوا، جوان ہوا، ایک مرحلہ ہے نہیں؟ پھر اس کے اندر عقل کی قوت اور پختگی آتی ہے، ایک مرحلہ ہے نہیں؟ اب کوئی یہ سوچے کہ آج پیدا ہوا اور آج ہی جوان ہو جائے، وہ آج ہی عالم فاضل سب کچھ بن جائے، ایسا ہوگا؟ ممکن ہے؟ ایک کسان دانہ کھیت میں ڈالتا ہے اور کل ہو کر وہ پہنچ جائے کاٹنے کے لیے، ایسا ممکن ہے؟ اگر کوئی جائے گا تو کہتے ہیں بیوقوف پاگل ہے۔ کسان جب 4 مہینے صبر کرتا ہے تو وہ دانہ کاٹ کر لاتا ہے نا۔ ہر چیز کائنات کے انسان کو صبر کی تعلیم دیتی ہے۔ اپنے معاملات میں بھی انسان کو صابر ہونا چاہیے۔ صابر بھی ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے جس کو صابرین کہا جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، کس کو؟
صابرین، صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والے کو۔ چوٹ لگی ہے فوراً گالی دینا شروع کر لیا، کوئی تکلیف آئی فوراً جو ہے واویلا کرنے لگے، کوئی مصیبت آئی فوراً ماتم کرنے لگے، یہ صابرین کے سوا نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن پڑھیں سمجھ کر تو اللہ نے سب کچھ واضح کر دیا ہے، قرآن میں کہہ دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی جان و مال کی کمی دے کر، کبھی سیلاب اور قحط دے کر، کبھی موتیں دے کر، کبھی تعاون بیماریوں کی شکل میں، مختلف شکلوں میں انسان کی آزمائش ہے دنیا میں۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب بس ہم پھولوں کے سیج پر ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور آزمائیں گے کہ ایمان والا کون ہے اور کافر کون ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے چلے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ نہیں پرکھیں گے کہ مجاہدہ کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے؟ تو یہاں دنیا میں آزمائشیں، ہر طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے صبر کرنے والے؟ صبر کا معیار کیا ہے؟ صبر یہ نہیں ہے کہ کوئی مرا فوراً ماتم شروع کر دیا، کوئی تکلیف آئی واویلا شروع کر دیا، کوئی پریشانی آئی فوراً جو ہے گالیاں دینے شروع کر لی، یہ صبر نہیں ہے۔ اب کچھ نہیں کر سکتے تو کہہ رہا ہوں بس صبر کر رہا ہوں، پہلے خوب گالی دے لی، جو صلواتیں سنانا تھا سنا لی، اور اس کے بعد اب اللہ واسطے صبر کر رہا ہوں۔ ارے اللہ واسطے صبر کہاں گیا ہے؟ اللہ واسطے تو سب کچھ کر لیا تم نے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ عند الصدمۃ الاولیٰ، جب پہلی چوٹ لگے انسان کو، پہلی تکلیف ہو، اس وقت انسان نیکی کا صبر کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، واویلا نہ کرے، ززا فضا نہ کرے، ماتم نہ کرے، تو یہ صبر ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ اور ہم نے سب کچھ کر لیا، اس پر اجر نہیں ملے گا، اس پر اجر نہیں ملے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزرے جن کا کوئی عزیز فوت ہو گیا تھا، جس پر وہ جزا فضا کر رہی تھیں، آپ نے منع کیا تو انہوں نے کہا تمہیں کیا پتہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پھر انہیں تنبہ ہوا ہے، کسی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ جو ہے معافی تلافی کے لیے حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر نام ہے کہ جب پہلی چوٹ لگے اس وقت انسان جو ہے صبر کا دامن تھام لے، اس پر اجر ملتا ہے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا صبر کرنے والوں کے لیے، جن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، خوف، جان و مال کی کمی، قحط، سیلاب، مرض، پریشانی، بیماری، کسی کا فوت ہونا، کسی کا انتقال ہونا، کسی طرح کی بھی دنیا کے اعتبار سے غم، پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مصیبتیں، پریشانیاں بھی آئیں تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور ہمیں اس کو برداشت، تحمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ مال چلا گیا، اسباب چلے گئے، تجارت فیل ہو گئی، کوئی فوت ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو کون ہے دنیا میں رہنے والا؟ یہ تو سلسلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر خرب آئے لوگ چلے گئے، ہم بھی اس کے مسافر ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس پر انسان کو اجر ملتا ہے، اس پر انسان کو اجر ملتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی مر گیا تو اس کو واپس تو نہیں لا سکتے، تجارت فیل ہو گئی تو فوراً تو اس کو نہیں سنوار سکتے ہو۔ اب جو انسان کو ٹینشن، ڈپریشن آتا ہے، ایک ریلا آتا ہے جو انسان کے ذہن و دماغ کو معاف کر دیتا ہے، دل و دماغ پر اٹیک اثر کرتا ہے، اس آنے والے ریلے کو، اس آنے والے ٹینشن کو انسان یہ کہہ کر کہ اللہ کی مرضی،
ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، وہ آنے والا ٹینشن اس کو جو ہے وہ بائی پاس کر دیتا ہے، وہ اپنے دل و دماغ پر نہیں لیتا. اب اس کو اٹیک نہیں آئے گا، اس کا ذہن خراب نہیں ہوگا، اس کو اطمینان ہو جائے گا، اس کو سکون ہو جائے گا. تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں دنیا کا ہوا کہ ہمارے جسم محفوظ ہو گئے، ذہن محفوظ ہو گئے، دل و دماغ محفوظ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ اجر بھی دے رہے ہیں. اللہ اجر بھی دے رہے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جنہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے جان و مال کی طرف سے، کسی بھی طرف سے، تجارت کی طرف سے، کسی کے فوت ہونا، کوئی بھی چھوٹی بڑی پریشانی، تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، شفقتیں آتی ہیں، مہربانیاں آتی ہیں، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو ایک طرف صابرین کی جماعت ہے کہ ہم نے قرآن حدیث کے مرضی کے مطابق کیا تو ہم صابرین کی جماعت میں شامل ہو گئے، اور اللہ کا انعام بھی ملا، دنیا میں بھی ہم محفوظ ہو گئے ٹینشن سے، ڈپریشن سے، بیماریوں سے. انہی سب چیزوں سے بیماریاں ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ذہن خراب ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں پر دنیا کی ریل پیل ہے، شیشے کے مکان میں لوگ رہتے ہیں، کاروبار خوب چمک رہے ہیں، سڑکیں بڑی صاف ہیں، ہر چیز جو ہے سونے چاندی جیسی نظر آ رہی ہے، وہاں پر دیکھیں کہ سب سے زیادہ پاگل خانے بنے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ ڈپریشن کے سینٹر ہیں. آخر کیوں ہے؟ دنیا کے کوئی اسباب کی کمی نہیں ہے، اتنے اسباب ہیں کہ خرچ کرنے کی جگہ ان کے پاس نہیں، کاروبار چمک رہا ہے، دکان و مکان چمک رہے ہیں، تو آخر کیوں پاگل خانے؟ وہاں سب سے زیادہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ معلوم ہوا کہ ایمان نہیں. ایمان کا مطلب ہی ہے کہ جو ایمان کے دائرے میں آتا ہے اس کو بچا لیتا ہے، اپنے گھروندے میں لے لیتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے. تو ایمان ہوگا تو ان سب چیزوں کو انسان اپنے اوپر نہیں لے گا، وہ سمجھے گا خالق کائنات کی طرف سے ہے، دنیا میں تو عارضی طور پر رہنے آئے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر ہنستا مسکراتا ہوا دوسرے کام میں لگ جاتا ہے. تو ایمان نے اس کو بچا لیا، صبر نے اس کو بچا لیا، شکر نے اس کو بچا لیا. دنیا کا اتنا بڑا فائدہ ہے. جہاں پر ایمان والے ہیں وہاں پر سب سے کم ہیں یہ چیزیں. اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی شفقت، اللہ کی مہربانی، اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت. تو صبر بھی ان اخلاق میں سے ہے کہ انسان کو اونچا مقام جو ہے عطا فرماتا ہے، اونچا مقام عطا فرماتا ہے نا. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کرو تو خیر ہے صابرین کے لیے، خیر ہے. اللہ نے فرمایا کہ صابرین کے لیے خیر ہے. اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے کس کو؟ صبر کرنے والوں کو. یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہو. وبشر الصابرین، خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ بے حساب صبر کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں. تھوڑا سا ضبط نفس کیا، تھوڑا سا اپنے نفس پر قابو رکھا، تھوڑا سا دل و دماغ پر آپ نے قابو رکھا، تو دنیا کا سب سے بڑا فائدہ ہوا. سب سے پہلے دنیا کا فائدہ ہوا کہ ہم ٹینشن سے، ڈپریشن سے، بیماریوں سے محفوظ ہو گئے، ہارٹ اٹیک سے محفوظ ہو گئے، اور آخرت میں اللہ کی معیت حاصل ہوئی، خوشخبری حاصل ہوئی. بے حساب اللہ تعالیٰ اجر ہمیں عطا فرمائیں گے، بے حساب اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اللہ کی طرف سے عطیہ اگر کسی کو ملا سب سے بہترین تو وہ صبر ہے، اس سے بہترین کوئی عطیہ جو ہے نہیں ہے نا. تو اخلاق کے بڑے مدارج ہیں، ان میں سے ایک راست گفتاری ہے، سچ بولنا، اور دوسرا کیا ہے؟ صبر کرنا. یہ دو چیزیں اختیار کر لی جائیں. سچ بولتا ہے نا آدمی تو اس کو نقصان نظر آتا ہے، تو نقصان پر صبر کرے، وہ نقصان پر صبر کرے. کسی کو اچھی بات بولے گا نا تو سامنے والا ہو سکتا ہے اس پہ اٹیک کرے گا، کبھی زبان سے، کبھی کسی اور چیز سے. تو اس پر کیا چاہیے انسان کو؟ صبر کرے. آپ اپنے کلیگ، اپنے دوست، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو آپ اچھی بات بولیں گے، رسم رواج نبھانے کے خلاف انہیں آمادہ کریں گے،
وہ بال بچے کہہ رہے ہیں کہ بھائی رسم رواج یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی بھی ہم اس طرح سے کریں، ناچ گانے کریں، دھوم دھڑکا کریں، اور آپ کہنے میں قرآن حدیث سے منع کیا گیا ہے، اور ہم سادگی سے کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے، اس سے جو پیسے بچیں گے ہم مسجد مدرسے میں لگائیں گے۔ معاشرہ اور سماج تو دور کی بات، بال بچے آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ اس کو صبر کرو، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، صبر کرو اس پر، اور اچھے انداز میں ان کو سمجھاؤ، اچھے انداز میں ان کو سمجھاؤ۔ امر بالمعروف نہی عن منکر، اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا، یہ جو ہے وہ اعمال ہیں کہ جس کو انسان، سماج، معاشرہ، حتیٰ کہ گھر والوں کے خلاف اسے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو نصیحت کی لقمان علیہ السلام نے، تو کیا کہا؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہا کہ بیٹے نماز قائم کرو، اچھی بات کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو، اور اس کے بعد کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو اس راہ میں تمہیں تکلیفیں، کلفتیں، مشقتیں، پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرو۔ معلوم ہوا کہ اچھی بات بتانا، بری بات سے روکنا، یہ بڑی آزمائش کا کام ہے۔ جب نبی نے شروع کیا تو لوگ صادق امین کہتے تھے، صحابہ نے شروع کیا تو صادق امین کہتے تھے، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا نہیں کر دیا؟ آپ اپنے گھر میں کہو تو آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، گھر والے خلاف ہو جاتے ہیں، سماج خلاف ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے اونچے اخلاق، بڑے اونچے کاموں میں سے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو دیکھتے رہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہے نا۔ آج جھوٹ بولنے کو فیشن سمجھا جاتا ہے نا۔ اسکولوں میں دیکھو عجیب بات ہے کہ بچپن سے جھوٹ بولنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ میں نے کہا ہے، جو نظمیں ہوتی ہیں نا بچوں کو جو سکھائی جاتی ہیں، پوئٹری، پوئم وغیرہ، ہے نا، اس میں ایک شکر والی ہے، ایک نظم جس کا عنوان کیا ہے؟ جونی جونی یس پاپا، ہے نا۔ جونی سے پوچھ رہا ہے کیا ہے، بولا تم نے شوگر کھایا؟ تو پھر کیا بولتا ہے؟ نہیں کھایا ہے۔ پھر بولتا ہے منہ کھولو تو دیکھا ہے شوگر تو شکر کھایا ہوا ہے۔ تو باپ کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے نا، بیٹا ہنستا ہے، اور دونوں ہنس رہے ہیں۔ یعنی اس پر جو ہے، اس پہ برائی وہ روک نہیں رہا ہے کہ تم نے غلط بیانی کی، تم نے غلط بیانی کی ہے، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ خوش ہوتے ہیں، ہاں میرا بیٹا بڑا شاطر ہے، یعنی کھا کر بھی مجھے ڈوز دے رہا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہیں سے جھوٹ کی برائیاں جو ہیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، جھوٹ پنپتا ہے اسی سے، اور پھر اس کے بعد معاشرہ بنتا ہے۔ آج لوگ تجارت کی جو ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں، MBA اور نہ جانے کیا کیا ماسٹر ڈگریاں جو بانٹی جا رہی ہیں، اس میں کیا لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے؟ اپنا مال بیچنا ہے، بھلے جھوٹ بول کر بیچنا ہو، دھوکہ دے کر بیچنا ہو، مال میں وہ صفت نہیں ہے، گندا ہے وہ، سرانڈ ہے وہ، بدبودار ہے وہ، کسی طرح کے افادیت کا حامل نہیں ہے، لیکن تمہارا کمال یہ ہے کہ اس کو جھوٹ بول کر بیچ دو۔ یہ چیز پڑھائی جا رہی نہیں پڑھائی جا رہی، فیشن بن گیا ہے، جس کے تحت ایمان والے بھی متاثر ہوتے ہیں، ماحول میں رہ کر وہ اس کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہاں معاشرے میں رہنا ہے، سماج میں رہنا ہے تو کرنا ہے۔ بہت سے نیک لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، ارے اس کے بغیر کہاں چلتا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو مال تجارت کیسے چلے گی، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں آ گئی ہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر۔ حالانکہ یہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، شیشے کے مکان بنے ہوئے، دکان بنے ہوئے، برکت ہے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سچا تاجر، امین امانت دار تاجر انبیاء اور شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور جھوٹ بول کر اپنی دکان چلانے والا، تجارت کرنے والا، فساق و فجار کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہذا قول و فعل کا قول و فعل میں سچا ہونا اور کردار و گفتار میں سچا ہونا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو اس میں کوئی گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔